بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر وعافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کا کاروبار مال جان میں برکت عطا فرمائے۔ میں حسین ولاگر آج پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسے کہ دوستوں میں اپنی ہر ویڈیو میں آپ سے بار بار ایک ہی بات دہراتا ہوں اور آپ سے یہ کہتا رہتا ہوں کہ اگر میری ویڈیو میں آپ کو کوئی بھی کمی پیشی نظر آتی ہے، کوئی بھی آپ کو چیز جو سمجھ میں نہیں آتی، آپ کائنڈلی پلیز اپنی قیمتی رائے کا اظہار میرے کمنٹس باکس میں آ کر دیا کریں۔ مجھے برا نہیں لگے گا، کیونکہ میں ان باتوں کو برا نہیں مانتا۔ اگر میں برا مانوں گا تو میں اپنی ویڈیوز کو بار بار ان غلطیوں سے دوبارہ دہراتا رہوں گا جن سے میں نے اصلاح کرنی ہوگی۔ اگر آپ میری اصلاح نہیں کریں گے تو وہ غلطیاں دوبارہ بار بار ہوتی رہیں گی۔ اور میں خود بھی کوشش کرتا ہوں، میں اپنی ویڈیو سنتا ہوں تو اس کے بعد میں اس پہ کوشش کرتا ہوں کہ اس میں بہتری سے بہتری لا سکوں، بہتر سے بہتر بنا سکوں، تاکہ آپ تک جو بھی میسج ہے، جو بھی میسج آپ کو کنوے ہو، وہ اچھے سے اچھے آپ تک ڈیلیور ہو جائے اور آپ کو اس بات کی سمجھ بھی آ جائے کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، میں اپنی بات سمجھا پاؤں۔ بہترین انسان اور بہترین جو بات ہوتی ہے وہ وہی ہوتی ہے جو آپ کو سمجھ آ جائے اور آپ کو سمجھا پائے انسان۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آ جاتی ہوگی۔ میں جو ٹاپک اپنا آپ کو پہلے سے ہی بتا دیتا ہوں کہ یہ ٹاپک ہے، تو اس میں ویڈیو سننے کے بعد پھر آپ کو مزید اس میں چیزیں بھی پتہ چل جاتی ہوں گی۔ تو چلے آئیے ہم اپنے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کی میری ویڈیو کا ٹاپک ہے دکھاوا۔ تو ٹائم کو ضائع کیے بنا ہم ایک چھوٹی سی کہانی ہے، ہم وہ آپ کی نظر پیش کریں گے اور پھر آپ کو اینڈ پہ اس کا ایک مورل بھی خود بخود نظر آ جائے گا کہ وہ کیا ہے۔ تو ایک شخص قربانی کا جانور لاتا تھا اور بڑھا چڑھا کر اس کے دام بتاتا تھا اور پورے محلے میں، گلی محلے میں گھماتا تھا، پھراتا تھا اور لوگوں کی واہ واہ سنتا تھا اور واہ واہ سننے کے بعد بڑا خوش ہوتا تھا۔ ایک سال اس طرح سے ہوا کہ اس کے بعد مہنگا ترین جانور لانے کے پیسے نہیں تھے، تو بہت پریشان ہو گیا اور سوچ میں پڑ گیا کہ اب میں کیا کروں، کس کے پاس جاؤں، کس سے پیسے لوں تاکہ میں ایک مہنگا ترین اور جانور لاؤں اور پھر اس کا دکھاوا کروں، اسے پھر محلے میں پھیراؤں اور لوگوں کی واہ واہ لوٹوں۔ لیکن اس کے پاس پیسے نہیں تھے۔ اس نے کافی سوچنے کے بعد اسے ایک ذہن میں اپنا دوست یاد آیا، تو وہ اپنے دوست کے پاس چلا گیا۔ دوست بھی کیا تھا، وہ ایک بابا جی تھے۔ تو وہ اس بابا جی کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ مجھے کچھ پیسے ادھار دے دیں، اور میں نے قربانی کرنی ہے تو میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو آپ مجھے پیسے ادھار دے دیں۔ تو بابا جی نے اس کی بات سنی اور بابا جی نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کی بات مان لیتا ہوں، میں آپ کو ادھار نہیں بلکہ میں آپ کو وہ پیسے ہدیہ کر دوں گا، لیکن آپ کو میری ایک شرط ماننی ہوگی، اور وہ شرط یہ ہے کہ آپ جو پیسے مجھ سے مانگیں گے وہ آپ اپنے محلے میں بھرے مجمع کے سامنے مجھ سے مانگیں گے، اور پھر وہ پیسے میں آپ کو وہاں دوں گا اور پھر میں اپنی واہ واہ لوں گا وہاں پر۔ تو اس بندے کو بہت غصہ آیا، اس شخص کو اتنا غصہ آیا اور اس نے کہا کہ بابا میں اپنی عزت بچانے کے لیے آپ کے پاس پیسے ادھار مانگنے آیا ہوں، اور آپ مجھے میری بےزتی کرنے کے لیے تیار ہیں اور آپ میری بےزتی کروانے کا پلان بنا رہے ہیں۔ تو اس نے کہا نہیں، میں آپ کی بےزتی نہیں کرنا چاہ رہا، بس میں یہ ہے کہ میں بھی چاہ رہا ہوں کہ جب میں آپ کو لوگوں کے سامنے پیسے دوں تو میری بھی واہ واہ اور مجھے بھی واہ واہ ملے اور میں خوش ہوں اس میں۔ تو اس شخص نے بابا جی سے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ مجھے ایسے پیسے نہیں چاہیے، اس سے میری ناک کٹ جائے گی۔ تو پھر بابا جی نے اس سے کہا کہ اے میرے دوست، تم بھی بڑے عجیب ہو، تم اتنے عجیب ہو کہ تم جو ہے دکھاوے کے دیے گئے رقم کو قبول نہیں کر سکتے، اور یہ سوچ کے بیٹھے ہو کہ جو اللہ عز و جل، جو ان سارے خزانوں کا مالک ہے، وہ تمہارا دکھاوا قبول کر لے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ تو اس نے یہ بات اس کو سمجھائی، اور امید ہے کہ آپ کو اور مجھے بھی سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہم جو آج کل لوگ دکھاوے کی جو خدمت کرتے ہیں لوگوں کی، وہ نہ کیا کریں ہم۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ دکھاوے کے لیے کسی کو کھانا کھلا دیا یا کسی کو کچھ بھی کر دیا، کسی کو کچھ دے دیا، لیکن بعد میں وہ اس کا ڈنڈورا بھی پیٹتے ہیں۔ ڈنڈورا پیٹنے کا مطلب ہے کہ آپ نے دکھاوا کیا۔ تو بڑے بزرگوں کا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہے کہ اگر آپ کسی کو کچھ دے رہے ہیں تو ایک ہاتھ دے، دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے کہ آپ نے کیا دیا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو فلاحی کام تو کر رہے ہیں، لیکن ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف دکھاوا کرتے ہیں اور لوگوں کی واہ واہ حاصل کرنے کے لیے بڑھا چڑھا کر باتیں کرتے ہیں، اندر سے بظاہر وہ کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے، وہ غریبوں کو پوچھتے بھی نہیں ہیں۔ تو خدا را ایسے نہ کیا کریں، اور میرے آپ سے اپیل ہے کہ اگر آپ نے کسی کی مدد کرنی ہے تو دل سے کریں، دکھاوے سے نہ کریں،
کسی کو اگر آپ نے کپڑے لے کر دینے ہیں، کھانا کھلا کر دینا ہے، یا کچھ بھی آپ نے XYZ جو بھی آپ نے اس کی ہیلپ کرنی ہے، تو وہ کسی کو پتہ نہ چلے، بس آپ اس تک اس کو ہیلپ دیں، تاکہ کیونکہ دیکھیں اگر اس کی ہیلپ آپ کر رہے ہیں اور آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں تو اس کی معاشرے میں کیا عزت ہوگی؟ آپ تو اپنی واہ واہ حاصل کر رہے ہیں، لیکن بظاہر طور پر آپ اپنی واہ واہ حاصل نہیں کر رہے، بلکہ آپ اپنے لیے اور زیادہ برائی پیدا کر رہے ہیں، اور آپ اپنے لیے بہت زیادہ اور گناہ کا سبب پیدا کر رہے ہیں۔ کیوں کہ آپ ایک طرف سے دکھاوا کریں اور دوسری طرف سے اس کے بےعزتی بھی کروا رہے ہیں کہ یہ چیز میں نے اس کو لے کر دی، ایسا نہیں کیا کریں، کیونکہ یہ چیزیں بہت بری ہوتی ہیں۔ تو خدا را ہمیں جو ہے کسی بھی چیز میں دکھاوا نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ ہم دولت کے عب سے کریں یا کسی اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی ایسی نعمتیں ہیں جیسے کہ قربانی جیسی چیزیں ہیں، ان پہ ہمیں دکھاوا نہیں کرنا چاہیے۔ اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے اینڈ فالو کیجئے۔ اب تک کے لیے اجازت دے دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔